بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام عليك يا أم المؤمنين. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہوا خیر معروف عرف وارفع موصوف وصف وعلی محمود حمد واکبر مقصود قصد وافضل معبود عبد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے تو آپ تمام کی خدمت میں آج کی شب وفات جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے، اور خصوصاً امام عصر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں عزا کو پیش کرتے ہیں۔ عنوان گفتگو جو آج کی شب کے مناسبت سے معین ہے، وہ عنوان ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک انتہائی وسیع و عریض موضوع ہے کہ جس موضوع پہ کئی علماء کرام نے خود گفتگو فرمائی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس مختصر سی کلپ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش رہے گی۔ میں نے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ زحا کی 3 آیتوں کو سرنامہ کلام بنایا ہے۔ پروردگار عالم ان آیتوں میں اپنے رسول پر احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول کہ ایسا نہیں ہے کہ جب پروردگار عالم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آغوش پرورش عطا کی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، جب پروردگار عالم نے آپ کو راستے سے دور پایا تو آپ کو راستے کی جانب پروردگار نے ہدایت عطا فرمائی، یعنی آپ کو ایک منزل اور ایک راستہ دکھایا۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو اس وقت اپنے مال سے غنی کیا کہ جب آپ کو مال کی ضرورت تھی؟ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب سرکار دو عالم یتیم تھے تو جس آغوش نے رسول کی پرورش کی ہے وہ آغوش کسی اور کے نہیں، سرکار ابو طالب کی ہے۔ اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب رسول خدا کو ضرورت تھی مال کی تو جس بی بی نے اپنا مال قربان کر دیا اس بی بی کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یعنی اگر ہم جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان پہ فضائل کے باب میں دیکھیں تو ان کی فضیلت کے عنوان جو سب سے بڑی فضیلت جو پروردگار نے تذکرہ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ایک نے پرورش کی ہے رسول کی، ایک نے اپنا مال قربان کیا، اور پروردگار نے ان کو یہ مال اور یہ پرورش اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے کہا کہ یہ جو پرورش کرنے والی آغوش ہے یہ ابو طالب کی آغوش نہیں ہے، یہ میری آغوش ہے۔ یہ جو قربان کرنے والے مال ہے یہ خدیجہ کا مال نہیں ہے، یہ میرا مال ہے، اے رسول میں نے آپ کو غنی کیا۔ یعنی اب سوچئے کس قدر پاک و پاکیزہ مال ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ مال خود میرا مال ہے، خدیجہ کا مال نہیں ہے۔ جناب خدیجہ ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بی بی نے کس طرح سے ساتھ دیا ہے اسلام کا، قدم قدم پہ اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ 2 شخصیات عظیم شخصیات ہیں کہ جن شخصیات کے بارے میں خود پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ایک کی آغوش کو پروردگار نے اپنی آغوش بتایا، ایک کے مال کو پروردگار نے اپنا مال بتایا۔ لیکن زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ رسول سے جڑ جانے والے ہر شخصیت کا احترام اس کمال پہ نظر آتا ہے، لیکن ان 2 شخصیات کا احترام اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ یعنی جب بات ہو سرکار ابو طالب کی تو شکلیں بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں،
اور جب بات جناب خدیجہ طاہرہ کی ہو تو اب معاملہ تھوڑا سا بدلتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ، اس کی علت خود آج سے کچھ سالوں پہلے بیان ہو چکی کہ جب ابو طالب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ تمام شخصیات سے جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا اتنا احترام، اتنی محبت، اور ابو طالب کی بات آتی ہے تو کیوں اس طرح سے انداز مختلف ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ ابو طالب کے معاملے میں انداز مختلف اس وجہ سے ہے کہ ابو طالب علی کے بابا ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ اور مزید بڑھا دیا جائے کہ جس طرح سے والد ہیں علی مرتضیٰ کے تو بغض ابو طالب سے ہے، اسی طرح سے شہزادی کونین کی والدہ کا نام جناب خدیجہ ہے۔ تو اصل معاملہ اہل بیت اطہار سے بغض کا تھا، اور اس بغض کی وجہ سے حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے وہ بغض کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے زمانے نے لکھا کہ جب اس بیوی کا عقد ہوا ہے رسول خدا سے تو یہ بیوی ضعیفہ تھیں، 40 سال کی عمر تھی اس بیوی کی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کئی روایات ہیں کہ یہ بیوی اس وقت 28 برس کی تھیں جب رسول خدا کے عقد میں آئی ہیں، اور 28 برس کی معظمہ بیوی کس طرح سے عقد ہوا؟ عقد جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ہوا ہے رسول خدا سے، تو اس سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک قافلہ جایا کرتا تھا تجارتی جناب خدیجہ الکبریٰ کا، اور یہ تجارتی قافلہ مکے سے مختلف دنیا بھر کے ممالک میں اس طرح سے جاتا تھا کہ ہر 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ یہ قافلہ جا رہا ہے، اور تجارتی قافلہ ہے۔ مال پروردگار نے جناب خدیجہ کو اس قدر عطا کیا تھا کہ روایت کہتی ہے 90,000 اونٹ یا 70,000 اونٹ کی مالکن تھی جناب خدیجہ۔ کئی اونٹوں پہ تو فقط ان کے خزانے کی چابیاں لدی ہوئی ہوتی تھیں، اس قدر مال تھا۔ اس بیوی کا تجارتی قافلہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کی سفارش پہ رسول خدا کو اس قافلے کے ساتھ ساتھ بھیجا گیا۔ جب اس بیوی نے رسول خدا کو دیکھا تو اخلاق و کردار رسول خدا سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اپنے غلام میسرہ کو خاص طور پہ بھیجا اس سفر میں، اور کہا کہ میسرہ آپ کو قافلے میں مزید کچھ اور نہیں کرنا، میں اگر اپنے انداز میں بات کروں، آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو نظر رکھنی ہے اس محمد ابن عبداللہ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت رسول نہیں، اعلان رسالت نہیں ہوا، کہ آپ کو نظر رکھنی ہے، آپ کو بتانا ہے مجھے سفر سے واپس آنے کے بعد کہ یہ کون شخصیت ہیں کہ جن کے چہرے پہ عجب نور ہے، جن کے چہرے پہ عجب جمال ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ اپنے سفر کو مکمل کر کے پہنچا ہے تو ہر مرتبہ جتنا منافع حاصل ہوتا تھا، اب کی بار وجود رسول خدا کی برکت یہ تھی کہ اب منافع کئی گنا زیادہ ہے۔ قافلے والے پریشان ہیں، خود جناب خدیجہ حیرت میں ہے کہ ہر مرتبہ اسی سفر سے کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا، اب کی بار رسول کی وجہ سے جو منافع حاصل ہوا ہے تو اس میں حق ہے رسول خدا کا۔ رسول خدا سے جو معاملہ طے پایا تھا، جو اجرت طے پائی تھی، جناب خدیجہ نے اس سے بڑھ کے اجرت عطا کی، لیکن رسول خدا نے اس اجرت کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو اجرت میری پہلے سے طے پائی ہے وہی اجرت میں قبول کروں گا۔ اس بات نے مزید متاثر کیا۔ اب جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے میسرہ سے سوال کیا کہ میسرہ بتائیے کہ یہ کون شخصیت ہیں، آپ نے جب دیکھا تو آپ نے سفر میں کیا پایا ان کے متعلق؟ تو اب میسرہ نے فضائل رسول خدا بیان کرنا شروع کیا کہ میں ان کے بارے میں کیا بیان کروں کہ جب بھی ہم چلا کرتے تھے تو سورج کی تپش سے ہمارا تو حال برا ہوتا تھا، لیکن ان کے سر کے اوپر ایک ابر تھا جو ہمیشہ ان پہ سایہ فکن تھا، ایک بادل تھا جو ہمیشہ ان پہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ میں کس طرح سے ان کے بارے میں بیان کروں کہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں کے درخت جھک کے انہیں سلام کیا کرتے تھے، یہ اگر کنکر کو ہاتھ میں لیتے تو کنکر ان پر درود بھیجا کرتے، یہ اگر کبھی رات کی تاریکی میں سو بھی رہے ہوتے تھے اور ان کے جسم پہ چادر بھی ہوا کرتی تھی تو دور سے یہ پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ رسول خدا سو رہے ہیں، یہ محمد عربی سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ جسم میں نور اس قدر زیادہ تھا کہ وہ چادر سے چھن چھن کے باہر نکلا کرتا تھا۔ یہ فضائل بیان کیے، جناب خدیجہ نے عقد کا پیغام بھیجا۔ ملیکۃ العرب ہیں یہ بیوی، اس بیوی کا لقب ہے ملیکۃ العرب، یعنی عرب کی مالکن، عرب کی ملیکہ، کسی کے لیے خود عقد کا پیغام بھیجنی ہے۔ نکاح پڑھانے والے کا نام سرکار ابو طالب۔ اب دیکھیے رسول خدا کا پہلا نکاح، 25 سال کے رسول خدا ہیں، 28 سال کی جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، نکاح پڑھائے جناب ابو طالب نے۔ رسول خدا کا ولیمہ سرکار ابو طالب کے مال سے ہوا۔ جب عقد ہو گیا تو اب یہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ہے، اور اس طرح سے اس بیوی نے رسول خدا کا ساتھ دیا کہ جب اس بیوی کی وفات ہو گئی ہے، اسی سال سرکار ابو طالب کی وفات ہوئی، 35 دن پہلے، یعنی اس سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے ٹھیک 35 دنوں کے بعد جناب خدیجہ کی وفات ہوئی۔
رسول خدا نے کہا کہ یہ جو مجھے ایک ساتھ ایک ہی سال میں 2 عظیم صدمے ملے ہیں، ان 2 صدموں کی وجہ سے یہ پورا سال غم کا سال ہے، یہ عام الحزن ہے۔ اس سال کو معمولی سال نہ کہو، اس سال کو عام الحزن کہو، کیونکہ مجھ پہ احسان کرنے والی 2 شخصیات اس دنیا سے گزر گئی۔ تو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ احسان کس قدر زیادہ ہوگا ابو طالب کا، احسان کس قدر زیادہ ہوگا جناب خدیجہ کا۔ اور احسان لکھنے والوں نے لکھا کہ اب رسول نے دعوت دی ہے اسلام کی، تو سب سے پہلی خاتون جس سے اسلام کو قبول کیا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ، جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک کا نام علی مرتضیٰ ہے، ایک کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ مجھے بتائیے، قدم قدم پہ یہ زوجہ ہیں، ساتھ دے رہی ہیں رسول کا، اور رسول مجسم رسالت ہیں، تو جو رسالت کا قدم قدم پہ ساتھ دے، جو رسالت کی پہچان کرائے، رسالت کی حفاظت کرے، اسے جناب خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا غار حرا میں ہے، مکمل دن وہاں عبادت کر رہے ہیں، تو یہ بیوی اپنے گھر سے کھانے اور پینے کا انتظام کر کے چلتی ہیں، اور رسول خدا کے لیے وہ غار چڑھتی ہیں، وہ غار پہ جاتی ہیں، وہ پہاڑ پہ چڑھ کے اس غار تک پہنچتی ہیں۔ پروردگار ہم سب کو سفر حج و عمرہ نصیب فرمائے۔ جب وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ غار حرا کس قدر بلندی پہ ہے، معمولی پہاڑ نہیں ہے۔ آج کے دور میں انسان اس پہاڑ پہ چڑھنے کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیسے اس پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہوں، اس دور میں جناب خدیجہ پہاڑ پہ چڑھ کرتی تھی، اور غار پہ رسول خدا کے لیے غذا و طعام کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ جب ضرورت پڑی اسلام کو مال کی، رسول خدا نے جناب خدیجہ کی خدمت میں عرض کیا۔ روایت کہتی ہے رسول خدا کی زبان سے ابھی جملہ ادا ہی ہوا تھا، جناب خدیجہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ میرا مال لا کے رکھ دیا جائے۔ اور اگر میں اپنے انداز سے پیش کروں تو رسول خدا جناب خدیجہ کا مال اب جو بیچ میں آیا ہے تو ایک پہاڑ نما بن گیا سونے اور چاندی کا، اور پھر اس مال سے رسول خدا نے اسلام کی خدمت کی، اس مال سے غلاموں کو خریدا گیا، اور پھر ان غلاموں کی تربیت کی گئی۔ کسی قیدی کی آزادی کا بندوبست ہے تو وہ اسی مال سے ہے، یعنی جو اسلام کو اولین دور میں مددگار ثابت ہوا وہ مال جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اسی لیے تو اگر مقایسہ ہو تمام ازواج کا جناب خدیجہ سے، تو پھر خود ہر عادل انسان یہ فیصلہ کرے گا کہ تمام ازواج کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تمام ازواج وہ ہیں کہ جنہیں خود اسلام نے پالا ہے، کبھی انہیں ضرورت پڑتی تھی تو اسلام مستحکم ہو چکا تھا، اسلام کے پاس اتنا تھا کہ ان کی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ تمام ازواج میں اور جناب خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ تمام ازواج کو اسلام نے پالا ہے، جناب خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے۔ تو جس نے اسلام کو پال پوش کے بڑا کر دیا، اس بیوی کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ تفریق ہے، یہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا جناب خدیجہ کا باقی ازواج سے۔ خود رسول خدا کی ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول خدا جناب خدیجہ کا نام لیا کرتے تھے تو ایک عجب انداز سے نام لیا کرتے تھے، ایک الگ انداز ہوتا تھا رسول خدا کے چہرے پر، اور ثنا بیان کیا کرتے تھے جناب خدیجہ کے، فضائل پڑھا کرتے تھے جناب خدیجہ کے۔ اور ایک مرتبہ میں نے سوال کیا رسول سے کہ یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب بھی آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو اتنے اچھے انداز سے تذکرہ کرتے ہیں کہ خدیجہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک ضعیف خاتون تھی، پروردگار عالم نے آپ کو نعوذ باللہ خدیجہ سے بہتر عطا کی ہوئی ہیں، تو آپ کیوں جناب خدیجہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں؟ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، پروردگار عالم نے مجھے خدیجہ سے بہتر عطا ہی نہیں کی ہے۔ صدقتنی اذ کذبنی الناس، خدیجہ نے اس وقت میری صداقت کی گواہی دی ہے جب زمانے نے مجھے جھٹلایا ہے۔ وواسطنی بمالہا اذ حرمنی الناس، خدیجہ نے مجھ پہ اپنا مال اس وقت قربان کیا جب زمانے نے مجھے اپنے مال سے محروم رکھا ہوا تھا۔ اور کس طرح سے مقابلہ ہو آپ کا اور تمام ازواج کا جناب خدیجہ سے، یہ خود رسول خدا عالم جلال میں کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کس قدر سخت گزرا یہ جملہ رسول خدا کے قلب پر کہ جو زمانے کے لیے رحمت ہے ان کے چہرے پہ جلال آیا، وہ بیان کر رہے ہیں کیا مقابلہ ہو آپ کا خدیجہ سے کہ اللہ نے خدیجہ سے بہتر عطا ہی نہیں کی۔ خدیجہ نے میری صداقت کی گواہی اس وقت دی جب زمانے نے مجھے جھوٹا کہا، جو صادق اور امین کہنے والے تھے مجھے کاذب کہنے لگے، اس وقت خدیجہ کھڑی ہوئی میری صداقت کی گواہی دی۔ کیا مقابلہ ہو آپ کا جناب خدیجہ سے کہ خدیجہ نے اپنا مال اس وقت قربان کر دیا جب زمانے نے مجھے اپنے مال سے محروم رکھا۔ اور تیسری بڑی فضیلت جناب خدیجہ کی جو خود رسول نے بیان فرمائی وہ یہ کہ پروردگار نے جو میری نسل کو بڑھایا ہے وہ جناب خدیجہ الطاہرہ سے بڑھایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میری زوجہ سے پروردگار نے میری نسل کو نہیں چلایا۔ تو یہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں معرفت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا رمضان المبارک کے ایک عشرہ گزر چکا ہے، 2 عشرے باقی ہیں۔ پروردگار ہمیں رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک افطار ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ کرنا نصیب فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد